subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 1 کا پیپر پیٹرن ہے ہاؤ ٹو اسکور 100% مارکس 2022 کے لیے کمپلیٹ پیپر کا ایکسپلینیشن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر نمبرات اور اختیاری نمبرات سوالات کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں جو درسی کتاب پر مبنی 5 کثیر المتبادل جوابی سوالات ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہوتا ہے۔ 5 ہی سوالات آتے ہیں اور 5 ہی سوال آپ کو کرنا ہے 5 نمبرات کے لیے۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، ہر ایک کے لیے ایک ایک نمبر ہوتا ہے۔ 5 معروضی قسم کے الگ الگ سوالات پوچھے جاتے ہیں جن میں خالی جگہ پوری قسم کے سوال نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جوڑیاں لگائیے، نام لکھیے وغیرہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں، صحیح غلط۔ یہ بھی 5 نمبرات کے لیے ہوتے ہیں اور 5 کرنا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے، سائنسی وجوہات لکھیے پر مبنی 3 سوالات ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی 2 ہی حل کرنا ہے۔ ابھی کل معروضی قسم کے سوالات نہیں ہیں، اس میں سے کل 4 نمبرات ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے 2 نمبر ہیں اور اختیاری نمبرات کے ساتھ میں یہ 6 نمبر یعنی 2 نمبر کے پوچھے جاتے ہیں، آپ کو 2 ہی کرنا ہے۔ اب ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا، کم سے کم ایک سوال طبیعت کا یعنی فزکس میں سے ہوگا اور ایک سوال کیمیا سے لیا جائے گا۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے، 2 نمبروں کے 5 سوالات ہیں جن میں سے 3 سوالات حل کرنا ضروری ہے، یعنی یہ بھی 6 نمبرات کے لیے ہوتا ہے۔ کم از کم 2 سوالات طبیعت سے اور 2 سوالات کیمیا سے لیے جائیں گے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، 5 سوالات میں سے کوئی 3 ہی کرنا ہے، 6 نمبر ملیں گے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 نمبروں کے 8 سوالات جن میں سے 5 سوالات حل کرنا لازمی ہے، یعنی دیے جائیں گے 8 سوالات اور آپ کو صرف 5 ہی کرنا ہے، ہر ایک کے لیے 3 نمبر رہیں گے۔ 4 سوالات طبیعت سے رہیں گے یعنی فزکس میں سے، اور 4 سوالات کیمیا سے لی جائیں گے یعنی کیمسٹری سے۔ آپ کو 8 میں سے صرف 5 کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، 5 نمبروں کے 2 سوالات ہوں گے جن میں سے کوئی ایک سوال حل کرنا ہے، یہ 5 نمبر کے لیے رہے گا۔ بڑا سوال، ایک سوال طبیعت سے اور ایک سوال کیمیا سے لیا جائے گا، یعنی اختیاری نمبرات کے ساتھ کل 60 نمبر کا پرچہ ہے، آپ کو 40 نمبر کا ہی حل کرنا ہے۔ ابھی سوال نمبر 1 میں کثیر المتبادل سوالات کے جوابات لکھنا ہے، یعنی یہ سوال نمبر 1 کا اے رہے گا۔ سوال نمبر 1 کا بی رہے گا، متفرق جز علیحدہ کیجئے۔ اس کے سوال نمبر 1 کے بی میں پہلا رہے گا متفرق جز علیحدہ کیجئے، دوسرا رہے گا باہمی تعلق لکھیے، تیسرا جوڑیاں لگائیے، چوتھا صحیح یا غلط لکھیے، پانچواں نام لکھیے، کیمیائی ضابطے لکھیے، الیکٹرانی تشکیل لکھیے وغیرہ۔ اس طریقے سے سوال نمبر 1 کے بی کے 5 مختلف سوالات دی جائیں گے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، سائنسی وجوہات کے سوالات ہوں گے، 3 دیے جائیں گے، آپ کو 2 ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے، یہاں پر عددی مثالیں، کلیہ، قانون، اکائی، تعریف لکھیے، مختصر نوٹ لکھیے، متوازن کیمیائی مساوات لکھیے، فرق لکھیے۔ یہ 2 نمبر کے رہیں گے، 5 رہیں گے، آپ کو 3 ہی کرنا ہے، یعنی سوال نمبر 2 کے بی میں اس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اگلا ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں خصوصیات، استعمالات، متفرق سوالات، مثالوں پر مبنی سوالات، اشکال پر مبنی سوالات، جدول اور فلو چارٹ پر مبنی سوالات ہوں گے، یعنی یہ کل 8 سوالات پوچھے جائیں گے۔ 8 میں سے کوئی آپ کو اس میں اقتباس پر مبنی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس میں سے کل آپ کو 5 ہی کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے، یہ طویل جوابی سوالات میں سے ہوتے ہیں یا متفرق سوالات میں سے آ سکتے ہیں، اس میں سے کوئی 2 ہوگا اور آپ کو ایک ہی کرنا ہے، 5 نمبر کے لیے طویل جوابی سوالات رہے گے۔ اب یہاں سوال نمبر میں وقت کا یعنی ٹائم کی کس طریقے سے استعمال کریں گے، مینجمنٹ کریں گے، اس طریقے سے آپ کو سمجھنا چاہیے، جس سے کہ پہلے سوال پڑھیں اور اسے ضمنی سوالات کو بھی سمجھیں اور جوابات مکمل کرنے کے لیے آپ کو درکار وقت کو مختص کرنا ہے۔ پہلے 5 منٹ میں صرف مکمل سرگرمی نام یعنی سوالیہ پرچے کو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 1 کا اے اور سوال نمبر 1 کا بی 10 معروضی قسم کے سوالات ہوتے ہیں، یہ آسانی سے حل ہونے والا پرچہ ہے، اسے 20 منٹ کے اندر آپ کو کرنا چاہیے۔
सवाल नंबर 2 का ए और सवाल नंबर 2 का बी, दोनों नंबरों के 5 सवालात, हर सवाल के लिए 5 मिनट आपको ज़रूरी है। 25 मिनट में आपको सवाल नंबर 2 हल करना चाहिए। सवाल नंबर 3 जो है, ये 3 नंबरों के 5 सवालात होते हैं। हर सवाल के लिए 8 मिनट लेना चाहिए, थोड़ा बड़ा सवाल है। 15 नंबर होते हैं इसमें कुल, ये 40 मिनट में करना चाहिए। सवाल नंबर 4 एक ही सवाल है 5 नंबर के लिए, इसके लिए 15 मिनट आपको लगना चाहिए। यानी इस तरीके से आपका जो जवाबिया पर्चा है ये पौने 2 घंटे में मुकम्मल हो जाए। अब आपको क्या करना है कि पौने 2 घंटे में ये जवाबिया पर्चा मुकम्मल करना है और बचे हुए 15 मिनट में अपने जवाबिया पर्चे को दोबारा चेक करना है, उसकी गलतियाँ दुरुस्त करना है और उसके बाद में फिर आपको उसमें गलतियाँ दुरुस्त करने के बाद ही देना है। मुकम्मल 2 घंटे का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।